بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے دوسرے پارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، مومنوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش، بلا جسے کہتے ہیں، ایسا غم، ایسا رنج، ایسا درد، ایسی تکلیفیں ہم تمہیں دیں گے جس تکلیف سے تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی، موٹے احباب دبلے ہو جائیں گے، صحت مند کمزور ہو جائیں گے، آنکھیں اندر چلی جائیں گی۔ اس طرح کی آزمائشوں میں اس طرح کی تکلیفیں جھیلنے کو ابتلا کہتے ہیں، آزمائش کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یقیناً آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ایمان ہے، اچھے ہیں، مگر ہم آپ کے ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ کچھ آزمائشیں بھی دیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْهُ، اللہ اس زمین میں جسے زیادہ چاہنے لگتا ہے اسے تکلیفیں، درد، غم اور رنج بھی دیتا ہے کہ آپ کس طرح اسے جھیلتے ہیں، کس طرح آپ صبر کرتے ہیں۔ خوشیوں میں تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، مگر غم میں بھی آپ، تکلیف میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، صبر کرتے ہیں یا نہیں، اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر کے۔ ہم تم پر ایک ظالم حکمراں لائیں گے جو نئے نئے قوانین آئیں گے، اس سے آپ پریشان رہیں گے۔ ہر نئے دن، ہر نیا مہینہ، ہر نیا سال نئے نئے قانون آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اب ایسا ہونے لگے گا، اب ایسا ہونے لگے گا، اب ایسا ہو رہا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا۔ اس طرح کی ہم جھیل رہے ہیں ہندوستان میں، نئے نئے قوانین سامنے آ رہے ہیں۔ خوف کا ماحول آئے گا، خوف میں آزمائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اس خوف سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی بڑے ظلم والے دنیا میں آئے لیکن تہس نہس ہو گئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ مِنَ الْجُوعِ، بھوک، اور جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں وہ بازار میں آپ کو ملے گی نہیں۔ آج لاکھوں کسان جو پریشانی کا شکار ہیں، وہ آسانی سے اپنی چیز لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ پہنچا نہیں پائیں گے۔ ظالم حکمراں اور ظالم تجارت کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ کھانے کی چیز اپنے پاس روک لیں اور اسے مہنگا کر کے تمہارے سامنے لائیں، تاکہ جس کو ضرورت ہو اسے وقت پر نہ ملے، اور جس کو ضرورت ہے اسے بہت زیادہ پیسے لے کر کے دینے لگیں۔ آج لاکھوں کسان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے۔ من الجوع، بھوک اور پیاس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں، ممکن ہے جو سبزی آپ 50 روپے میں خریدتے ہو آپ کو 200 روپے میں ملنے لگے، ممکن ہے جو پیاز آپ 20 روپے میں خریدتے ہو آپ کو 100 روپے میں ملنے لگے، ممکن ہے جو اناج آپ کو 100 روپے میں ملتا ہے وہ 500 روپے میں ملنے لگے۔ ایسے حالات دنیا میں آ سکتے ہیں۔ من الجوع، اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک اور پیاس سے بھی۔ من الجوع ونقص من الاموال، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی کر کے۔ کئی جاب، کئی نوکریاں اچانک چلی گئیں، دھندے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے۔ اموال، مال کی کمی ہونے لگی۔ جو 50,000 کماتے تھے وہ 10,000 پہ آ گئے، جو 10,000 کماتے تھے 2,000 پہ آ گئے۔ گھر میں راشن پانی نہیں آ رہا، سامان نہیں آ رہا۔ من الاموال ونقص من الاموال، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کم کر کے۔ تمہارے گھروں میں جتنا پیسہ آنا ہے، جتنی ضرورت کی چیزیں آنی ہے، ہم اسے کم کر دیں گے، کم ہونے لگے گا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوگی۔ ونقص من الاموال والانفس، اور آزمائش کی چوتھی بات والانفس، تمہارے گھروں میں جتنے فیملی ممبرز ہیں، 6 آدمی، 5 آدمی، 4 آدمی، ہم اس میں بھی کم کر دیں گے۔ اچانک موت آ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو تکلیف، اچانک چلے جائیں گے اس دنیا سے، رخصت ہو جائیں گے۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، انفس کے معنی انسان، انسانوں کا مرنا زیادہ ہونے لگے گا، انسانوں کا بیماریوں میں مبتلا ہونا زیادہ ہو جائے گا، لوگ اچانک دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہوگا، خاندانوں میں بھی ایسے ہوگا، جماعت میں بھی ایسے ہونے لگے گا۔ لوگوں کو آپ نے 4-6 مہینے پہلے جن کو دیکھا ابھی وہ نظر نہیں آئیں گے، سال پہلے جس کو دیکھا وہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو پودے، جو پھل فروٹس، جو منافع کی چیزیں، جو اچھی چیزیں معاشرے میں آپ کو دکھتی تھی، وہ اچھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ثمرات صرف پھل کو نہیں کہتے ہیں، ثمرات کے معنی ہر وہ چیز جس سے آپ کو فائدہ پہنچنے لگے، آپ کو فائدہ پہنچانے والے علماء، آپ کو فائدہ پہنچانے والا مال، آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کے دوست، آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کے گھر میں بڑے بزرگ لوگ، آپ کو فائدہ پہنچانے والے آپ کے گھروں کے نوجوان لڑکے، آپ کو فائدہ پہنچانے والے اچھے دوست، یہ سب دھیرے دھیرے کم ہونے لگیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اگر آپ کو کبھی ان چیزوں ایسے آزمائش سے جب گزرنا پڑے تو آپ یہی کہو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان میں سے کوئی چیز کم ہونے لگتی ہے تو آپ کو ایک مصیبت پہنچنے لگے گی، درد ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مومن اور مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اچھی چیز تھی، ہم سے چلی گئی، یہ اللہ ہی کے لیے چلی گئی، اللہ ہی نے ہم کو دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ بس آپ یہ ایک دعا پڑھ کر کے آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے بعد پھر نئے حالات پیدا کرے گا، پھر اچھے حالات ہوں گے، پھر وہ آپ کے نقصانات کی تلافی ہوگی۔ اس آیت کے ذکر کے بعد تو انبیاء کے اندر خیرات کرنے کی صفت، زیادہ دعا کرنے کی صفت اور اللہ سے ڈر کر کے جینے کی جو صفت تھی، یہ تینوں صفتیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو آج کے جمعہ کے خطبے میں جو آزمائشیں، جن انبیاء کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی ہیں اللہ، اور انہوں کی جو صفتیں تھیں، اللہ وہ خوبیاں وہ صفات ہمارے اندر بھی عطا فرما، تاکہ ہمارے سامنے جو آزمائشیں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہم سے یہ مصیبت کا دور اللہ تعالی ختم فرما دے، اللہ رحمت کو نازل فرما، رحمت کی بارش کو نازل فرما، وبا بلا اور مصیبتوں کو اللہ دور فرما دے اللہ تعالی۔ اللہ جن گھروں میں غم ہے، اللہ نہ صرف ایک کے گھر میں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھروں میں اللہ غم ہے، اللہ اس غم کا بدلہ ان کو صبر عطا فرما، اللہ اس غم کا بدلہ برکت عطا فرما، ان کی دنیاوی زندگی میں کامیابی عطا فرما، اخروی زندگی میں کامیابی اور نجات عطا فرما۔